بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں دریاؤں سمندروں میں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور وہ بارش جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں، جب زمین سوکھ جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اور یہ ہوائیں جو اللہ تعالیٰ چلاتے رہتے ہیں، اور یہ بادل جو زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور پھر اللہ کے غیر سے ایسی محبت کرتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے وہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی وہ اللہ کے غیر سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی آیت جو پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آج تک کوئی دعویٰ کر سکا ہے کہ ہم نے بنایا؟ آج بڑے بڑے دعوے دار کھڑے ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ ہم نے راکٹ بنایا ہے جس کو ہم لے کر چاند پر اتر گئے۔ انہوں نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ چاند ہم نے بنایا ہے یا چاند کسی اور انسان نے بنایا ہے۔ راکٹ تو ہم نے بنایا ہے اور اس راکٹ کو چاند پر ہم نے اتارا ہے، یہ تو سچ ہے اور یہ ان کا دعویٰ بھی سچ ہے، لیکن وہ بھی آج یہ کہنے کی ہمت نہیں پیدا کر سکے کہ چاند کو ہم نے بنایا۔ چاند تو ایک معمولی سا ٹکڑا ہے کائنات کا، ایک ذرہ ہے کائنات کا۔ اتنی بڑی کائنات اور اس میں یہ آسمان اور اتنی بڑی زمین اور آسمان و زمین کے بیچ کی چیزیں، ان تمام چیزوں میں کسی ایک چیز کے بارے میں بھی آج تک کوئی ماں کا لال دعویٰ کرنے والا نہیں ہوا پیدا جو کہے کہ یہ میں نے بنایا یا کسی اور نے بنایا۔
اللہ تعالیٰ نے تھوڑی چیزوں کا گنتی کرایا ہے اس آیت کے اندر، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، پھر یہ رات اور دن کا پلٹنا آنا جانا، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ بھی پوری دنیا کے اندر مختلف اوقات میں، یہ نہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں رات ہو جائے اور پوری دنیا میں ایک وقت میں دن ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پر رات ہے تو وہاں دوسری جگہ دن ہے، یا کم سے کم کچھ گھنٹوں کا فرق ضرور ہے، اس لیے کہ رات اور دن بنتا ہے سورج کے چلنے سے، اور یہ سورج چل رہا ہے تو جہاں موجود ہے وہاں دن ہے، جہاں موجود نہیں وہاں رات ہے۔ اور یہ کائنات اتنی بڑی نہیں ہے کہ سورج نکلا تو پوری کائنات کو ایک بار روشنی پہنچا دے، اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ سورج اس کائنات کے کچھ حصے میں روشنی پہنچا سکتا ہے بیک وقت، پوری کائنات میں روشنی نہیں پہنچا۔ اب وہ چلتا رہتا ہے۔ پھر رات بھی کہیں بہت لمبی، 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن۔ جب وہاں سورج پہنچ گیا وہ کہتا جائیں گے نہیں، رہیں گے، پورے 6 مہینہ رہیں گے، اور پھر 6 مہینہ کے بعد جب چلا جاتا کہتا ابھی آئیں گے نہیں، اب تو 6 مہینہ کے بعد آئیں گے، آرام سے سو۔ 6 مہینے کی رات، 6 مہینے کا دن، یہ سب ہے دنیا کے اندر نقشہ، اور دنیا والے دیکھتے ہیں۔ آج تک کسی نے ہمت نہیں جٹایا کہ یہ کہہ دیں کہ رات اور دن کے بنانے میں ہمارا آپ کا کسی انسان کا، بڑے بڑے سائنسداں کا، فلاسفر کا کوئی دخل عمل ہے، کوئی نہیں پیدا ہوا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کا کچھ حصہ سوکھا بنایا ہے اور بہت بڑا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور دنیا پانی کے اس پار بھی ہے اس پار بھی ہے۔ اب اس پار والے کو ادھر والے کی ضرورت ہے، ادھر والوں کو ادھر والے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ انسانوں کی ضروریات کی چیزیں کچھ اس علاقے میں رکھا ہے، کچھ اس علاقے میں رکھا ہے۔ اب ایک انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری اس علاقے میں اس کے پاس موجود نہیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے بہت دور ہیں اور بیچ میں سمندر حائل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں محروم پھر بھی نہیں کریں گے، لو ہم نے کشتی دے دیا۔ اب کشتی بناؤ، تختے جوڑو، کشتی بناؤ، دریا میں اتارو، اور دریا کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری کشتی کو دریا ڈبائے گا نہیں۔ اب دریا میں بیٹھو اور پوری دنیا کی سیر کر لو، جاؤ اس پار جاؤ، اور میری وہاں جو نعمتیں ہیں اسے تم ادھر لے آؤ، اور ادھر کی جو نعمتیں ہیں لے کر جاؤ وہاں پہنچاؤ۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں کے اندر جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، کس نے بنایا؟ یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں پانی، بارش، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو ایک حالت زمین کی ایسی ہوتی ہے کہ گویا وہ مر جاتی ہے۔ ابھی جو دیکھ لیں آپ کھیتوں کا جو نقشہ ابھی ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ روہن تپ رہا ہے۔ یہ تپنا، زمین سے پوچھئے، ہم تو آدھا گھنٹہ دھوپ میں نہیں رہ سکتے، وہ جو مستقل دھوپ میں ہے، اور وہ یوں پھٹ گئی ہے، اتنی پھٹن دکھائی پڑ رہی ہے اس کی، مردہ ہو گئی زمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم آسمان سے بارش اتاریں گے اور اس کو دوبارہ زندگی دے دیں گے۔ یحیی الارض بعد موتها، زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ اتنے جو جاندار زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، طرح طرح کے جاندار ہے نا، زمین پر پیٹ کے بل رینگنے والے، 2 پاؤں پر چلنے والے، 4 پیر پر چلنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، پانی میں تیرنے والے، یہ جتنے جاندار ہیں کس نے پیدا کیا؟ آج تک کوئی دعوے دار کھڑا ہوا کہ ہم نے ایک مخلوق کو پیدا کیا؟ اتنی مخلوقات ہیں زمین کے اندر، پانی کے اندر، درختوں کے اوپر، کتنے جاندار ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، آج تک ایک بھی کوئی بڑا سے بڑا سائنسداں ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس میں سے ایک مخلوق چونٹی میری بنائی ہوئی ہے۔ دیکھو، ایک چونٹی کا بنانے والا کوئی کھڑا ہوا دعویٰ کرنے والا؟ یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھیلا دیا اس کے اندر ہر طرح کے جاندار کو۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ، یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں جن کے بغیر ہمیں گھٹن ہونے لگتی ہے، اگر کبھی ہوا رک جاتی ہے تو انسان گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب ہوا چلتی رہتی ہے تو زندگی میں مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ ہوا کون چلا رہا ہے؟ اور پھر صرف ہوا نہیں، ہوا تو آسمان زمین کے بیچ میں چل ہی رہی ہے۔ یہ بادل جو آنکھوں سے دکھائی پڑتا ہے، ہم تو صرف یوں دیکھتے ہیں کہ وہ روئی کا گالا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، لیکن وہ صرف روئی کا گالا نہیں ہے، اس میں ہزاروں ہزار من، ہزاروں ہزار ٹن پانی موجود ہے، اور اتنے وزندار پانی کو وہ روئی کا گالا اٹھائے ہوا ہے اور ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ مسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے پٹنہ شہر پہ برسا دو، لیکن دیکھو صرف سلطان گنج تک برسنا ہے، فقیر باڑہ پر نہیں برسنا ہے۔ اب یہ بادل وہی کرتا ہے جو اللہ کہتے ہیں۔ سلطان گنج سے پٹنہ سٹی تک سیراب ہو جاتا ہے، اور ادھر سے آنے والا آٹو بتاتا ہے کہ دریا پور میں تو ایک بوند بھی نہیں ہے، ہم تو ادھر بھیگ کے آ رہے ہیں، ادھر تو ایک بوند نہیں ہے۔ بھائی اللہ کا حکم بادل کو آیا تھا کہ خبردار خبردار، دریا پور میں دریا نہیں بنانا، عالم گنج کو دریا بنانا۔ کیا مجال ہے کہ یہ بادل برسا دے ایک بوند بھی؟ وہ سب ادھر برسا کے چلا گیا۔ آج تک کوئی ماں کا لال کہہ دے کہ ہم اپنے حکم سے بادل کو کھینچ کے دریا پور لے آئیں، گاندھی میدان لے آئیں اور برسوا دیں، آج تک کوئی بڑا سے بڑا سائنسداں پیدا ہوا جو اللہ کے بنائے ہوئے بادل کو جو لٹکا ہوا ہے آسمان زمین کے بیچ میں بغیر کسی چیز کے سہارے کے، اس کو کوئی کھینچ کے اپنی طاقت سے ہیلی کاپٹر سے جہاز سے لے آئے گاندھی میدان میں برسا کے دکھلا دے تو جانے؟ آج تک نہیں پیدا ہوا۔ اللہ اسی کا اعلان فرما رہے ہیں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل جو لٹکے ہوئے ہیں آسمان و زمین کے بیچ میں، اور یہ ساری چیزیں لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی بھی سمجھداری رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان چیزوں کو نہ سمجھے تو پھر اسے تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہے کہ وہ عقل والا ہے، اس لیے کہ عقل جب ختم ہے تو پھر کیا سمجھے گا؟ عقل ہے تو سمجھے گا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ ہم ان میں سے کسی ایک چیز کے بغیر بھی اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کے لیے جیسے زمین کی ضرورت ہے، آسمان کی بھی، رات کی بھی، دن کی بھی،
اور ہواؤں کی بھی اور بادل کی بھی اور بارش کی بھی، ہر ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہے، وہ اللہ نے پیدا فرما دیا ہمارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی کے سارے اسباب پیدا کر دیے، اب تم ہم سے محبت کرو، اور ہمارے سوا کسی کے آگے سر مت جھکانا، ہمارے علاوہ کسی سے دوستی مت کرنا، ہمارے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ مت دینا۔ لیکن لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کو اس کا شریک، سب کچھ دیتا وہ ہے، اور یہ مانگتے ہیں کسی اور سے، یہ مانگتے ہیں کسی اور سے، ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی اور کے آگے، سر جھکاتے ہیں کسی اور کے آگے، دل میں یقین رکھتے ہیں کسی اور کے بارے میں کہ وہاں سے یہ ملتا ہے، وہاں سے یہ ملتا ہے، وہاں سے یہ ملتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی ساری ضروریات تو ہم نے دیا، پھر غیروں کا کیا مسئلہ ہے؟ آج تک میرا کوئی غیر، اللہ کا کوئی غیر دعویٰ کر سکا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے یہ بنا دیا اور وہ بنا دیا؟ بھئی جہاز بنانا، راکٹ بنانا وہ الگ چیز ہے، وہ بناؤ اپنے لیے، سارے انسانوں کے لیے تم نے کیا بنایا ہے؟ وہ تو صرف اللہ نے بنایا۔ پھر اللہ کے غیروں سے تعلق رکھنا، یا اللہ کے غیروں کو دل میں جگہ دینا، یا اللہ کے غیروں پر یقین جمانا، یا اللہ کے غیروں سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا، یا اللہ کے غیروں کو خوش کرنے کے لیے اس کے آگے سر کا جھکانا، یہ کہاں سے روا ہوگا، کہاں سے جائز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت بھی ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ کے غیر سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی زندگی کی ساری ضروریات کو پیدا کیا، اس کا حق کیا ہے کہ اس سے کتنی محبت کرنا چاہیے؟ جو وہ کہے ہمیں ماننا چاہیے، جب وہ جھکنے کے لیے کہے تو ہمیں جھک جانا چاہیے، جب وہ ہمیں اٹھنے کے لیے تو اٹھ جانا چاہیے، جب وہ ہمیں سونے کے لیے کہے تو سو جانا چاہیے، جب وہ ہمیں جاگنے کے لیے کہے تو جاگ جانا چاہیے، جب وہ ہمیں کھانے کے لیے کہے تو کھا لینا چاہیے، جب ہمیں بھوکا رہنے کے لیے کہے ہمیں بھوکا رہنا چاہیے۔ تقاضا تو یہ ہے کہ خالق کائنات کے ایک ایک حکم پر انسان اپنی جان قربان کر دے، لیکن یہاں تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے پسند کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا دنیا کے اندر، اور اپنے بندوں کو بتا دیا کہ دیکھو میرے نبی جو کہیں وہ کرنا ہے، میرے نبی نے جو تمہیں طریقہ سکھایا اسی پر چلنا ہے، ہم تم سے خوش ہو جائیں گے۔ قرآن میں اعلان کر دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کیا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کیا، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارا گویا اس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارا، رسول کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا۔ اب اس کے بعد ایک نقشہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور کھینچنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والوں کو خطاب ہے، وہ لوگ جو رات و دن صبح شام ہر وقت اپنے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو،
تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ تم ایمان والے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کو خطاب ہے، اے ایمان والو، یہود اور عیسائیوں کو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ جب یہ ایمان آیا، اللہ کے لاڈلے نبی ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی شریعت نافذ ہو گئی دنیا کے اندر، اس وقت میں یہود و نصارہ موجود تھے۔ یہود و نصارہ پچھلے نبیوں کی امت ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد، پیچھے کی ساری نبوتیں، شریعتیں منسوخ ہو گئیں، پیچھے کی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب صرف اور صرف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، اور آپ پر اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اور اسی شریعت پر عمل ہوگا قیامت تک۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اب جو یہود و نصارہ ہوں گے، ان کی بھی نجات اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائیں گے۔ باقی وہ اگر عیسائی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی کوئی بخشائش نہیں ہے اور ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ پھر ایمان والوں کا یہود و نصارہ سے تعلق رکھنا یا دوستی کرنا، اب دوستی دو معنی میں ہو سکتی ہے۔ ایک تو زندگی گزارنے کے لیے آدمی جہاں پر ہوتا ہے تو بکری سے بھی دوستی ہو جاتی ہے، ہنس سے بھی دوستی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ سانپ بچھو سے بھی دوستی کر لیتے ہیں، وہ دوسری دوستی ہے۔ دوستی کے معنی فرما برداری، یہاں جو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ دوستی مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے کو مت اپناؤ۔ باقی اگر تمہیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے یہودیوں سے واسطہ ہے، عیسائیوں سے واسطہ ہے، بت پرستوں سے واسطہ ہے، مشرکوں سے کسی سے بھی واسطہ ہے، تو دنیا کے معاملات میں تم اس کے ساتھ جیسی زندگی گزارتے ہو، اللہ تعالیٰ کچھ منع نہیں کرتے، لیکن محبت اور تعلق اور فرما برداری اور ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا، اللہ کے نبی کے طریقے کو ٹکرانا اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ جو حکم فرما رہے ہیں کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، ان کا قلبی تعلق ایک دوسرے سے ہے، تم سے تمہارے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ سازشی قوم ہیں اور سازش کریں گے، تمہارے خلاف کرتے رہیں گے۔ جب انہوں نے اللہ کے آخری نبی کے خلاف سازش کیا، ہمیشہ کیا، حیات تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سازش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی، اپنے نبی کی امتوں کی حفاظت کرتا رہا، لیکن وہ سازش سے باز نہیں آئے۔ تو اب تمہیں اتنا اطمینان کر لینا کہ وہ اچھے ہیں اور ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، ان کے منشا کے مطابق زندگی گزاریں، تو اپنا بھی نقصان ہے اور اللہ کی نافرمانی کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا، بعضهم اولیاء و بعض۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اگر کوئی ان سے تعلق اس طرح کا محبت والا تعلق رکھ لے، فرما برداری والا تعلق قائم کر لے یہود و نصارہ سے، اللہ فرماتے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو جائے گا، پھر وہ میرا نہیں ہوگا، ہم اس کو اپنا نہیں مانیں گے۔ یہ ہے نا ڈرنے کی بات۔
ہمارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے۔ جب ہم نے بت پرستی چھوڑا، ایک اللہ سے رشتہ جوڑا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا زبان سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم نے گواہی دے دیا۔ اس کلمہ پڑھنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہوگی، ہمارے دل میں پھر اللہ کے غیر کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اس لائن میں، فرمایا ایمان والے ایمان والے ایمان والے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، سنو میں ایمان کا ایک پیمانہ عطا کرتا ہوں۔ تمہارے ایمان کا پیمانہ کیا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی سب کچھ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اگر اللہ کے نبی کی محبت کسی بھی چیز سے کم ہے، اپنے ایمان کی خیر بنا لو، ایمان کا کلمہ پھر سے پڑھ لو۔ یہ ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہیں ایمان والے۔ ایمان والا ہونے کا مطلب تو وہ ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھلا دیا۔ ہاں، مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایمان والے ہوئے تو سب چھین لیا گیا، صرف اور صرف ایمان ان کے پاس رہا، باقی دنیا چھین لی گئی، بیوی چھین لی گئی، بچے چھین لیے گئے، مکان چھین لیا گیا، وطن چھوڑ دینا پڑا، مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا، اور اپنا ایمان لے کر مدینہ منورہ چلے آئے۔ ایمان اتنا پیارا تھا کہ اس ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ایمان اتنا قیمتی تھا، صرف زبان کا ایمان نہیں تھا، وہ ایک عملی ایمان تھا اور 100% ایمان تھا۔ پھر وہ مدینہ منورہ آ گئے، مگر اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور ہمیں آپ کو اور قیامت تک آنے والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو ایمان اس کو کہتے ہیں۔ بدر میں اکٹھا کر دیا ان کو، بدر میں ایمان والوں کو اور کفار و مشرکین کو اکٹھا کر دیا۔ ایک طرف کفار و مشرکین ہیں، ایک طرف ایمان والے ہیں، لیکن دیکھنے میں ایک ادھر باپ ادھر بیٹا ہے، ادھر چچا ادھر بھتیجا ہے، ادھر بھائی ادھر بھائی ہے، ہاں، لیکن فرق یہ تھا کہ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان والوں نے کہا کہ ہمیں ایمان پیارا ہے، آج کے دن میں ہمارے دل میں باپ کی کوئی قدر نہیں اگر اس کے پاس ایمان نہیں، ہمارے دل میں بیٹے کے لیے کوئی جگہ نہیں اگر اس کے پاس ایمان نہیں، ہمارے دل میں بھائی کے لیے کوئی جگہ نہیں اگر اس کے پاس ایمان نہیں۔ ہم تو صرف ایمان والے ہیں اور ایمان والے کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ بدر کے میدان میں دکھلا دیا لوگوں نے، فیصلہ ہو گیا، دل سے نکال دیا کہ یہاں صرف ایمان کی جگہ ہے، باپ ایمان والا ہے تو اس کی بھی جگہ ہے، ایمان والا نہیں تو اس کی بھی کوئی جگہ نہیں۔ دکھلا دیا ہمیں بھی، آپ کو بھی، ساری دنیا کو کہ دیکھو ایمان والے ایسے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے لیے، آپ کے لیے، کسی کے لیے کیا گنجائش ہے کہ ہم ایمان والا ہونے کا دعویٰ کریں اور جا کے کہیں اور سر ٹکراویں، جا کے کہیں اور ہاتھ پھیلائیں، ہم کسی اور سے مرادیں مانگیں، ہم کسی اور کو بڑا اپنا حاجت روا سمجھیں، ہم کسی اور کو مشکل کشا سمجھیں؟ ہمارے لیے کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ وہاں تو بھائی اور بھائی کا رشتہ ٹوٹ گیا، باپ اور بیٹے کا رشتہ ٹوٹ گیا ایمان کی وجہ سے، اور ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہے کہ ہم تو جہاں چاہتے ہیں وہیں سر جھکا لیتے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں وہیں ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اسی کو بڑا مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کر لے گا پھر وہ میرے سے دوستی کرنے کے لائق نہیں ہے، پھر وہ انہی میں کا ہو جائے گا۔
حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور سارے انسانوں سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت نبی کی نہ ہو، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے، اپنے ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے تو جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنا ایمان چھوڑ رہا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ محبت کے لیے، محبت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ایمان چھوڑ رہا۔ ایک مسلمان لڑکی جس کا باپ مسلمان، ماں مسلمان، بھائی بہن مسلمان، سارا سماج، سارا معاشرہ ایمان والا، وہاں پیدا ہوئی، وہاں پلی بڑھی، پڑھی لکھی، سب کچھ ہونے کے بعد وہ کسی غیر سے رشتہ جوڑ کر ایمان کو، باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو، سب کو چھوڑ کر ایمان کو لات مار کر وہ جا کے اس کے گھر کی رکھیل بن جاتی ہے۔ ایمان ختم۔ پھر کس منہ سے کوئی کہے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ تھوڑے بہت کی بھی بات ہے، یہ تو بالکل قصہ ہی ختم ہے، ایمان ہی ختم ہے۔ کسی سے پوچھا کہ یہ ہاتھ میں دھاگا کیوں بندھا ہے؟ سنت ہے یا زینت ہے؟ بتا دو کہ دھاگا باندھنے سے تمہاری خوبصورتی بڑھ گئی ہے، تو چلو بھائی۔ یا اگر تمہارے عقل میں، تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ میں دھاگا باندھا ہے، تو چلو مبارک ہو کہ تم سنت پہ عمل کر رہے۔ نہیں یہ تو فلاں اجمیر گئے تھے تو وہاں سے لے کے آئے تھے۔ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ اجمیر میں دھاگا بکتا ہے، پٹنہ میں نہیں بکتا۔ کہا نہیں تھی وہاں کیا نام ہے ان کا، غریب نواز کے قبر پر کا۔ پھر ہاتھ میں باندھنے کا مطلب قبر پر کی چیز کو قبر پہ رہنا چاہیے۔ کہا کہ یہ بہت مشکل کشا ہے۔ کیا کہا؟ مشکل کشا ہے، سارا مشکل حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ محافظ ہے، یہ محافظ ہے، حفاظت کرنے والا۔ ایمان بچ گیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بڑے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایمان والا کہتا ہے کہ دھاگا ہے حفاظت کرنے والا۔ تو جیسا دھاگا کچا ویسے ایمان بھی کچا۔ مانس صرف یہ ہے کہ غیروں کا، وہ پیپل میں باندھتے ہیں نا، اب پھر پیپل میں باندھنے کا پیسہ الگ لیتے ہیں، اور پھر جب اس کو کھول کر تم کو دے دیتے ہیں کہ لو اپنے ہاتھ پہ باندھ لو انگ رکشک کو، تو پھر اس کا پیسہ الگ سے لیتے ہیں۔ پیپل میں باندھنے کا بندھائی الگ مانگتے ہیں، اور کھولنے کے بعد ہاتھ پہ دینے کا، باندھانے کا الگ۔ تو مسلمانوں کو کچھ نہیں سوجا تو انہی کی نقل کر لیا۔ فرق یہ ہے کہ وہ پیپل کا ہے، یہ پیڑ، یہ قبر کا ہے۔ یہ جو آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے، سر کے اوپر اتنے دور میں بال ہوتا ہے، ادھر سب بالکل صفا چٹ ہوتا ہے، یہ پہلے تو نہیں تھا، ابھی کچھ دنوں سے بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے۔ تو کسی سے کوئی پکڑاتا نہیں ہے، بات کرنے والا بھاگ جاتا ہے، لیکن آپ پوچھ کے دیکھیے کسی سے کہ بیٹا یہ سنت ہے یا زینت ہے؟ بتا دو۔ نہ سنت ہے نہ زینت ہے، بولو کہ یہ انگریزوں کی نقل ہے۔ تو انگریز آج جو مار رہے ہیں جوتا اور گولیوں سے بھون رہے ہیں، تو ایسے تھوڑے ہی بھون رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اب تو تم میرے قبضے میں آ گئے،
ہم نے اپنی زبان تمہارے منہ میں ٹھونس دیا، ہم نے اپنا سب کچھ طریقہ تمہاری زندگی میں داخل کر دیا، ہم نے تو تمہارے سر کے بال سے پاؤں تک تم کو اپنے رنگ میں رنگ لیا، اب تمہارے جسم پر میرا ہی پسند کا کپڑا چڑھے گا، اب تمہارے سر پہ میرے ہی پسند کا بال ہوگا، اب تمہاری زندگی میرے پسند کے مطابق ہوگی، تو اب ہم تم کو زندہ رہنے بھی نہیں دیں گے، اب تو جال میں پھنسا چکے ہیں، ایک ایک کو ختم کر دیں گے اور تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب تمہارے اندر ایمان کی حرارت نہیں رہی، تمہارے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے نبی پر قربان ہونے کا جذبہ نہیں رہا، تم ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، ہم تمہارا سب کچھ بگاڑ کے رہتے ہیں۔ وہ دن تھا جب ان کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی اتری ہوئی تھی کہ جیسے سورج کو دیکھ کے انسان کہتا کہ یہ سورج ہے، ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان والوں کو یقین تھا۔ ایک غزوے کے موقع پر حضور نے کچھ لوگوں کو، تھوڑے سے لوگوں کو، چند آدمیوں کو بھیجا، چند صحابہ کرام کو، کہ جا کر ان کی تعداد گن کے آؤ کہ وہ جو دشمنان اسلام آ کر یہاں فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور کل وہ ہم سے مقابلہ پر میدان میں اتریں گے، ذرا ان کی گنتی کر کے آؤ تاکہ ہم بھی اسی حساب سے تیاری کر لیں۔ اب رات کے اندھیرے میں یہ چند افراد گئے اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور میدان میں جو لوگ تھے ٹھہرے ہوئے ان کی گنتی آسان ہے کیا؟ تو آسان ان کے لیے تو تھا، ہمارے لیے نہیں، ہم تو اندھے چوپٹ لوگ ہیں، اب وہ عقل والے بھی تھے، وہ ایمان والے بھی تھے۔ انہوں نے پہاڑ کے اوپر سے ان کی دیگیں گن لیا، جو آگ جل رہی تھی نا اور چولہے پر جو دیگ چڑھی ہوئی تھی وہ دیگوں کو گن لیا انہوں نے، اور انہوں نے حساب لگا لیا کہ ایک دیگ میں اتنا کھانا پکتا ہے اور اتنا کھانا اتنا آدمی کھا سکتا ہے، تو گویا اتنے آدمی ایک دیگ تو 10 دیگ ہے، 12 دیگ ہے، تو اتنے آدمی میدان میں ہیں، گن لیا۔ ہاں اب کیا کرنا تھا؟ اب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا تھا تعداد کے بارے میں۔ تو انہوں نے اوپر ہی سے نعرہ لگایا، ایمان والا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد میدان میں اتر گئے، ہڑبونگ مچا دیا۔ اب یہ سب کا جو کھانا پک رہا تھا نا، یہ سب اوندھے اوندھے ہو گئے، بھاگنے لگے، مار کھانے لگے، اور یہ چند افراد نے ان کا ایسی تیسی کر کے رکھ دیا، دکن دکا کر دیا، اور اس کے بعد وہ کھانا چھوڑ کے بھاگ گئے میدان چھوڑ کے۔ پھر جب دیکھا ایک دم سناٹا ہو گیا، سب بھاگے رات کے اندھیرے میں، اب یہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی، تو حضور نے فرمایا کہو کتنے ہیں؟ کہا جی حضور اتنے تھے، اب ہیں نہیں، اتنے تھے۔ ارے تو پھر؟ کہا ہم لوگوں نے مار پیٹ کے ان کو بھگا دیا۔ کہا کیسے مار پیٹ کے بھگا دیا؟ کہا حضور آپ ہی نے تو فرمایا تھا نا کہ ایمان والا زندہ ہے، کافر کفر والا مردہ ہے، آپ ہی نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں کلمہ ایمان ہے وہ زندہ قوم ہے، اور جس کے دل میں شرک ہے، بت پرستی ہے، وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے۔ تو زندہ اور مردے کا معاملہ تھا، تو ہم 2-4 آدمی ہیں تو وہ کافی ہیں 2-4 ہزار کے لیے، جو 4,000 ہے تو مردہ ہیں، وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ ایک زندہ مردہ شیر پڑا ہوا ہے تو ایک بچہ بھی اس کے پیٹھ پہ جا کے کہہ نہیں گا؟ زندہ شیر کو نہ دیکھ کے لوگ بھاگے گا، مردہ سے بھی تھوڑے بھاگے گا، مردہ کے تو پیٹھ پہ چڑھ جائے گا۔ جب آپ نے فرما دیا تھا کہ کافر و بت پرست مردہ ہوتے ہیں، تو ہمارا یقین تھا کہ ہم زندہ ہیں و مردہ، ہم بھیڑ گئے اور دیکھیے سب کو بھگا دیا، مال غنیمت لوٹیے۔ صحابہ کرام گئے اور ڈھیر سارا سامان لوٹ کر ادھر سے واپس آئے۔ ایمان، جب ہم نے غیروں سے امید لگا لیا، جب ہم نے غیروں سے تعلق جوڑ لیا، جب ہم نے غیروں سے مرادیں مانگنا شروع کر دیا، اللہ نے اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لیا، کہا جاؤ اب تمہاری بربادی تمہارے مقدر میں لکھی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی خیر بنائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ کی ذات پر یقین پیدا کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ فرما برداری اور پیروی تو صرف اللہ اس کے رسول کی ہوگی۔ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے نبی کا نمونہ ہونا چاہیے، ہم غیروں کا ایک طریقہ اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے۔ افسوس ہے ان نوجوانوں پر جو اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔
وہ غیروں کی پیروی خوشی خوشی کرتے ہیں اور سب پوری قوم بربادی میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔